صفدر، تنویر، نشاط اور جوزف کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیپٹن شکیل کو کسی طرح ختم کر دیں۔ کیپٹن شکیل، تمہارا مشورہ درست ہے، لیکن ابھی اس پارٹی سے خفیہ سرکاری راز اگلوانے ہیں، اس لیے ان کا فیصلہ سوچ سمجھ کر تمام ممبران کی مرضی سے کریں گے۔ سر، ایک عرض ہے، کیپٹن شکیل نے ان سے کہا۔ کیا بات ہے؟ سر، پارٹی کی ایک ایجنٹ مس جولیا فٹر واٹر آپ کے پاس ہے۔ آپ نے اسے نیو یارک سے اغوا کرایا تھا، وہ آپ کے پاس ہے۔ ہاں ہاں، وہ لڑکی ہمارے پاس ہے جناب، میں شروع سے ہی اس سے محبت کرتا ہوں۔ کیا میری تمنا پوری کر دی جائے گی؟ آپ اسے مجھے بخش دیں، میں اس سے شادی کروں گا۔ اچھا، ہم غور کریں گے۔ عمران سمیت ٹیم کے سارے ممبرز یہاں کانوں میں مزدوری کر رہے تھے۔ ان پر سخت نگرانی کی جاتی تھی، ذرا سی غفلت سے انہیں سخت سزا دی جاتی۔ جوزف غریب کا تو بہت ہی برا حال تھا، کیونکہ اسے مقدار کے مطابق شراب نہیں مل رہی تھی۔ یہ کانیں سونے کی تھیں، جن سے سونا نکال کر سائنسی مشینیں منگوائی جاتی تھیں تاکہ دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ اس ہیڈ کوارٹر میں دن رات سینکڑوں سائنسدان کام کرتے رہتے تاکہ نئی نئی مشینیں ایجاد کر لیں۔ اس شہر کی آبادی تمام تر تخریب پسندوں پر مشتمل تھی۔ صرف مزدور ایسے تھے جو پکڑ کر لائے گئے تھے۔ کیپٹن شکیل 2 بار یہاں آ کر انہیں چیک کر گیا تھا۔ انہیں یہاں کام کرتے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ رات کو انہیں ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا اور اس کوٹری کے باہر زبردست پہرا ہوتا۔ آج رات جیسے ہی انہیں کوٹری میں دھکیل کر دروازہ بند کیا گیا، عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے صفدر کو اشارہ کیا اور دونوں نے اپنی پنڈلیوں سے بندے اوزار نکالے جو وہ صبح کان سے چھپا کر لے آئے تھے۔ رات ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سرنگ کھود کر کوٹری سے باہر نکل جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان اوزاروں سے سرنگ کھودنا شروع کر دی۔ ساری رات کام ہوتا رہا، آخر صبح تک وہ ایک سرنگ کھودنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی اتنی جلدی کامیابی کی وجہ یہ تھی زمین بہت نرم تھی۔ صبح کو وہ پھر کاپر پر چلے گئے۔ اچانک عمران کو انگوٹھی والے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ عمران پیشاب کرنے کے بہانے ایک طرف اوٹ میں چلا گیا۔ کال بلاک 0 کی تھی۔ بلیک 0 نے اسے بتایا کہ کیپٹن شکیل نے اسے رات کال کیا تھا کہ اس نے اپنی حکمت عملی سے ان کا اعتبار حاصل کر لیا ہے۔ اس نے جولیا کو بھی آزاد کرا لیا ہے اور اسے سب کچھ بتا کر اپنے ساتھ رکھ لیا ہے۔ اس نے اس جگہ کے متعلق کافی کچھ معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اس کے کہنے کے مطابق یہاں کا اہم حصہ پاور پلانٹ ہے، جس سے یہاں کا تمام نظام چل رہا ہے۔ پاور پلانٹ کسی طرح تباہ کر دیں تو یہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کو تباہ کرنے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانے والے راستے پر نگرانی کرنی پڑے گی۔ عمران نے اسے بتایا کہ اسے پہلے ہی علم تھا کہ کیپٹن شکیل جان بوجھ کر انہیں سب کچھ بتلا رہا ہے تاکہ ان کا اعتبار حاصل کرے، اور وہ واقعی اس میں کامیاب بھی رہا۔ عمران نے اسے سرنگ کے متعلق بھی بتایا اور اسے کہا کہ وہ کیپٹن شکیل کو ہدایت کرے کہ وہ رات کو ہماری کوٹری کے شمالی ویران حصے میں کوٹری سے تقریباً 200 گز دور آ جائے، ہم اسے وہیں ملیں گے۔ چنانچہ رات کو وہاں عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل کی ملاقات ہوئی۔ کیپٹن شکیل نے اسے سب کچھ بتلایا۔ اس نے کہا کہ میں عن قریب ان کے ایک خاص آدمی کو جو میرے عہدے کے برابر ہے یہاں دھوکے سے لے آؤں گا۔ تم اسے ختم کر کے اس کا میک اپ کر لینا اور اپنا میک اپ اس پر کر دینا۔ میں میک اپ کا سامان مہیا کر دوں گا، پھر ہم دونوں مل کر ان کی تباہی کے متعلق کچھ سوچیں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ ہم سب کو آزاد کرائیں گے۔ کیپٹن شکیل واپس چلا گیا اور صفدر اور عمران دونوں چھپ کر صورتحال کا معائنہ کرنے کے لیے ادھر ادھر پھرنے لگے۔ پھرتے بھراتے وہ ایک ایسی گیلری میں گھسے جہاں مشینیں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں ایک بہت بڑے ہال سے آ رہی تھیں، جن کے دروازے پر 2 آدمی مشین گنیں اٹھائے کھڑے تھے۔ عمران اور صفدر فوراً ایک دوسری گیلری میں مڑ گئے۔ اس طرح چھپتے چھپاتے انہوں نے تمام ہیڈ کوارٹر کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ اب ان کے لیے کام کرنے کے لیے آسانی ہو گئی۔ چنانچہ وہ واپس اپنی کوٹری میں چلے گئے تاکہ لائے عمل پر فورس کر سکیں۔
دو دن بعد عمران کو خفیہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے اطلاع ملی کہ کیپٹن شکیل ایک افسر کو جس کی جگہ عمران نے لینی تھی لے کر رات کو کوٹری کے پاس آ رہا ہے۔ چنانچہ رات کو مقرر وقت پر عمران اور صفدر وہیں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں سے انہیں کیپٹن شکیل اور ایک آدمی جو قد و قامت میں عمران کے برابر تھا باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ کیپٹن شکیل کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ جیسے ہی وہ عمران کے پاس سے گزرے، عمران نے اچھل کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے بڑی جدوجہد کی لیکن عمران کی گرفت میں وہ ہلنے سے بھی معذور ہو گیا تھا۔ عمران اسے اٹھا کر کوٹری میں لے آیا۔ کیپٹن شکیل بھی ساتھ تھا۔ اسے دیکھ کر جوزف اور دیگر افراد غصے میں آ گئے کیونکہ انہیں صحیح پوزیشن کا علم نہیں تھا۔ عمران نے انہیں روکا اور صحیح صورتحال سے آگاہ کیا۔ اب اس آدمی کو ختم کرنے کا مسئلہ تھا۔ عمران نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر زمین پر گرا دیا۔ تمہارا نام؟ عمران نے پوچھا، لیکن وہ چپ رہا۔ عمران نے جوزف کو اشارہ کیا۔ اس نے اس کی ناک پکڑ کر اندر سے دبائی۔ اس کی ناک میں سے خون آنے لگ گیا۔ پھر اس نے آسانی سے اپنا نام بتا دیا۔ میرا نام پاناکی ہے۔ ناپاکی؟ عمران نے کہا، یہ کیا نام ہے؟ ناپاکی نہیں، پاناکی، اس شخص نے جھنجھلا کر کہا۔ تمہاری بیوی ہے؟ عمران نے آہستہ سے پوچھا، اور وہ بھونچا رہ گیا۔ کیوں؟ ویسے ہی پوچھ لیا تھا، عمران نے معصومیت سے جواب دیا۔ ہاں ہے، وہ حیرت زدہ ہو کر بولا۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنے کپڑے اتار کر دو۔ پاناکی پر ایک بار پھر حیرت کا شدید دورہ پڑ گیا، لیکن عمران نے زبردستی کپڑے اتروا دیے۔ اس کے کپڑے خود پہن کر اسے اپنے کپڑے پہنا دیے۔ اب میک اپ کی باری تھی۔ یہ سب باتیں عمران نے اس لیے کی تھیں تاکہ لب و لہجے پر پورا قابو پا سکے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہاں صورتحال تبدیل ہو گئی۔ عمران پاناکی بن چکا تھا اور عمران میک اپ کرنے کے بعد عمران نے کیپٹن شکیل کو اشارہ کیا کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ کیپٹن شکیل نے اشارتاً عمران سے پوچھا کہ اسے کس طرح ختم کیا جائے۔ بلیڈ سے اس کی کلائی کی رگ کاٹ دی جائے، اور اس کے تصور سے ہی سب کے جسم میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی کہ یہ خودکشی کا ایک خوفناک ترین حربہ تھا، اس لیے کہ جان آہستہ آہستہ نکلنی تھی اور انسان سسک سسک کر مرتا تھا۔ کیپٹن شکیل نے بلیڈ لے کر آگے بڑھا تو پاناکی نے جان بچانے کے لیے انتہائی جدوجہد کی۔ وہ رحم آلود نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت عمران کا چہرہ چٹان کی طرح سخت تھا۔ کیپٹن شکیل نے سپاٹ چہرے سے اس کی کلائی کی رگ کاٹ دی۔ رگ کے کٹتے ہی خون فوارے کی طرح ابل کر نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ سب شتدرا ہو کر اسے دیکھتے رہے۔ خون متواتر نکل رہا تھا اور پاناکی کا چہرہ آہستہ آہستہ مردہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب کمزوری سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ آخری بار تڑپا اور بے ہوش ہو گیا، اور پھر بے ہوشی میں ہی ایک ہلکی سی تڑپ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب سامنے کسی کو اس طرح مرتے دیکھنا اور چپ چاپ کھڑے رہنا سیکرٹ سروس کے کئی ممبران کے لیے یہ پہلا اور بھیانک تجربہ تھا۔ ان کے لاشعور نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ صفدر سوچنے لگا کہ آخر یہ بھی تو ایک انسان تھا، اس کے بھی احساسات تھے، سینکڑوں ارمان اس کے دل میں بھرے ہوں گے، ہزاروں خواہشیں ایسی ہوں گی جو ابھی پوری نہ ہوئی ہوں گی۔ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ایک انسان کو سسکا سسکا کر ماریں؟ چاہے وہ دشمن تھا، لیکن تھا تو انسان۔ آج انسانیت کہاں منہ چھپا گئی؟ لیکن اس کے خیال کا دھارا مڑ گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ ایک عظیم فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی کے مرنے سے کروڑوں آدمیوں کی جان بچ جاتی ہے تو یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ انسانیت کی بحالی کے لیے خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ خون دشمن کا ہو یا دوست کا۔ انسانیت کی دیوی کے پرورش خون میں ہوتی ہے۔ ایک کا خون سینکڑوں کے لیے امرت بن جاتا ہے۔ تقریباً ایسے ہی خیالات سب کے ذہنوں میں گردش کر رہے تھے، لیکن عمران ان خیالات سے بے پرواہ کیپٹن شکیل کے ساتھ آئندہ کے لاہے عمل پر بات چیت کر رہا تھا۔ آخر یہ طے ہوا کہ عمران اور شکیل واپس جائیں گے، اور ان کے جانے کے ایک گھنٹے بعد ٹیم ممبر شور مچا دیں گے اور اپنی باتوں سے چوکیدار کو مطمئن کر دیں گے کہ یہاں ظلم اور پابندی کو برداشت نہ کرتے ہوئے ان کے ساتھی نے خودکشی کر لی ہے۔
اور واقعی ان سب نے چوکیداروں سے لے کر افسروں تک کو یقین دلایا کہ مرنے والا عمران ہی تھا، اور اب معاملہ دب گیا۔ عمران ایک مشین کے سامنے کھڑا تھا، جو مشین لوگوں کو چیک کرتی۔ اگر اس بندے کا ڈیٹا اس مشین کے اندر ہوتا تو ٹھیک، وگرنہ گیلری کی چھت میں لگے ہوئے بے شمار رنگین بلبوں میں سے کسی ایک میں سے ایک لہر نکلتی اور انسان بخارات بن کر ہوا میں مل جاتا۔ اس گیلری سے صحیح سلامت نکل جانے کے بعد ہی کوئی شخص اس حال میں پہنچ سکتا ہے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے سوچا کہ ان انتظامات سے بچ نکلنا ان کے بس کی بات نہیں، لیکن عمران نے انہیں تسلی دی کہ وہ سب کچھ کرے گا، اور عمران کی تسلی بذات خود بہت اطمینان بخش تھی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل، جب تم دروازے سے گزرو تو اپنے ذہن کو بالکل صاف کر لینا اور کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہارا چہرہ بالکل نیچے ہو، تاکہ بلب تمہاری تصویر نہ اتار سکے۔ اس کے بعد گیلری میں جیسا ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور اب وہ تینوں پاور پلانٹ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ آنے والے لمحات کا خیال آتے ہی صفدر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ ان کی ذرا سی غلطی سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفائی ہستی سے مٹا دیتی۔ بہرحال پوری دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے وہ تینوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ سب سے آگے عمران تھا، اس کے بعد صفدر، اور آخر میں کیپٹن شکیل۔ ان تینوں کی جیبوں میں کوئی بم یا پستول نہیں تھا، کیونکہ عمران کے خیال میں اگر ان کی جیب میں ایسی کوئی چیز ہوتی تو وہ ایک لمحے میں پکڑے جاتے۔ اب دروازہ بالکل سامنے آ گیا ہے۔ چھوٹا سا دروازہ تھا جس پر بہت ہی خوبصورت حسین گلگاری اسے بڑا جاذب نظر بنا رہی تھی، لیکن جاذبیت غلط آدمی کے لیے موت کا پیغام بن جاتی۔ عمران نے اپنا پہلا قدم قالین پر رکھ دیا، اور پھر دوسرا قدم، اور پھر وہ صحیح سلامت قالین کو پار کر گیا۔ اب صفدر کی باری تھی۔ صفدر نے بھی قالین پر قدم رکھتے ہی پوری قوت ارادی سے اپنے ذہن کو خالی کر دیا، اور پھر وہ بھی صحیح سلامت باہر نکل آیا۔ اسی طرح کیپٹن شکیل بھی پار ہو گیا۔ ان تینوں نے اپنے منہ نیچے کیے ہوئے تھے، اس لیے ان کی تصویر بھی نہ کھنچ سکی۔ اب سامنے موت کی گیلری تھی۔ اس گیلری میں جیسے ہی ان تینوں نے قدم رکھے، اچانک چھت پر لگا ہوا ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا، اور عمران نے خطرے کا نعرہ لگایا۔ اچانک ایک بلب سے ایک لہر تیزی سے نکلی، لیکن عمران اس لہر سے پہلے ہی چھلانگ لگا چکا تھا۔ لہر ایک قالین پر پڑی، اور وہاں پڑا ہوا قالین بخارات بن چکا تھا۔ دوڑو! عمران چیخا، اور وہ تینوں اندھا دھند بھاگنے لگے۔ اچانک چھت پر بلبوں کی لہریں کودنے لگیں، لیکن وہ انتہائی پھرتی اور تیزی سے بچتے رہے تھے۔ آدھا رستہ انہوں نے طے کر لیا تھا۔ اچانک کیپٹن شکیل نے صفدر کو دھکا دیا، اور صفدر منہ کے بل آگے جا گرا۔ جہاں سے صفدر کا جسم آگے ہوا تھا وہیں لہر پڑی، اور صفدر بال بال بچ گیا۔ اب عمران پچھتا رہا تھا کہ وہ پستول کیوں نہیں لائے۔ اگر پستول ساتھ ہوتے تو کم از کم یہ بلب تو توڑ دیتے۔ ان کے چاروں طرف بجلیاں سی کوند رہی تھیں۔ کسی بھی لمحے ان تینوں میں سے کوئی ایک یا تینوں ختم ہو سکتے تھے، لیکن قدرت ابھی تک تو انہیں بچا رہی تھی۔ اچانک عمران نے نیچے پڑے ہوئے قالین کو دیکھا۔ راستے ہی میں بخارات بن چکا تھا، لیکن وہ تینوں ایک اور بلب کی زد میں آ چکے تھے۔ اب تینوں نے قالین کو اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ بھاگتے ہوئے قالین اٹھا کر اوپر پھینکنا بھی یوں ہی انہی لوگوں کا کام تھا۔ خدا خدا کر کے عمران تو گیلری کو پار کر گیا۔ دوسرے ہی لمحے صفدر بھی۔ اب کیپٹن شکیل تھا۔ تیسرے لمحے ایک لمبی چھلانگ نے اسے بھی صحیح سلامت گیلری سے پار کر دیا۔ اب وہ ایک چھوٹے کمرے میں تھے۔ اس بھیانک گیلری میں سے صحیح سلامت نکل آنا انہیں عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ شاید قدرت کو ابھی ان کی زندگی مقصود تھی، جو وہ صحیح سلامت اس گیلری سے نکل آئے تھے۔ عمران بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس سے زیادہ بھیانک راستہ اس نے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ ان کا جسم پسینے سے تر بتر تھا۔
چند منٹ اس کمرے میں لگا کر دروازہ کھول کر ہال میں گھس گئے تھے۔ ہال میں گھستے ہی ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا وسیع و عریض ہال دیکھ رہے تھے۔ ہال میں سینکڑوں کی تعداد میں عجیب و غریب مشینیں لگی ہوئی تھیں اور ہزاروں آدمی وہاں کام کر رہے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی نے بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی غلط شخص بھی دروازے اور گیلری کو پار کر کے ہال میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ مطمئن تھے۔ یہ تینوں ان مشینوں کے پاس سے گزرتے چلے گئے۔ عمران نے کیپٹن شکیل کو مخصوص اشارہ کیا اور کیپٹن شکیل نے کونے میں لگی ہوئی ایک مشین کا رخ کیا۔ دوسرے ہی لمحے صفدر کو بھی ایک مشین کی طرف موڑ دیا گیا۔ عمران کا رخ درمیان میں لگی ہوئی ایک بہت بڑی مشین کی طرف تھا۔ کیپٹن شکیل نے جس مشین کا رخ کیا تھا وہ ایک چھوٹی سی مشین تھی جس پر ایک آدمی کام کر رہا تھا۔ وہ مشین کے ہینڈل کو پکڑے سامنے لگے ہوئے ڈائل کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ڈائل کو دیکھنے کے بعد اس نے ہینڈل چھوڑ دیا اور اطمینان سے پیچھے کی طرف مڑا، لیکن کیپٹن شکیل نے انتہائی پھرتی سے اسے اپنی مشین کی طرف کھینچ لیا۔ کیپٹن شکیل کا ایک ہاتھ اس کے منہ پر تھا اور ایک لمحے میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے اس کا مخصوص لباس اتارا اور خود پہن لیا اور پھر اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اب کیپٹن شکیل اس مشین کو آپریٹ کر رہا تھا۔ وہ ہینڈل کو پکڑے اس طرح غور سے مشین کے ڈائل کو دیکھ رہا تھا۔ مشین کے ڈائل پر سینکڑوں سرخ اور سبز ہندسے بنے ہوئے تھے جن پر مختلف رنگ کی سوئیاں گھوم رہی تھیں۔ ادھر صفدر جس مشین کی طرف گیا تھا وہ آٹومیٹک تھی، اس پر کوئی آدمی نہ تھا۔ عمران نے جس مشین کا رخ کیا وہ ایک بہت بڑی مشین تھی، اس پر 10 آدمی کام کر رہے تھے۔ عمران نے ایک کے کندھے پر ہاتھ مارا اور وہ جیسے ہی مڑا، عمران نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا اور وہ چکراتا ہوا نیچے جا گرا۔ باقی ساتھی شدیدر کھڑے دیکھتے رہے۔ عمران نے اسی لمحے ایک زوردار سیٹی بجائی اور خود اچھل کر ایک زوردار ٹھوکر مشین کے بنے ہوئے ڈائل پر مار دی۔ ڈائل چکنا چور ہو گیا، کیونکہ عمران نے خاص طور پر اس بوٹ کے آگے لوہے کی پٹی چڑھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی وہ ڈائل ٹوٹا، ایک زوردار گونج پیدا ہوئی اور اس مشین کے تمام بلب بجھ گئے۔ ادھر صفدر نے آٹومیٹک مشین کے مختلف بٹن دبا دیے اور مشین رک گئی۔ صفدر اسے رکا ہوا دیکھ کر دوسری مشین کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ پہلی مشین ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔ صفدر اس بار بھی بال بال بچ گیا۔ ادھر کیپٹن شکیل نے ہینڈل کو الٹا گھما دیا۔ ایک زوردار گونج پیدا ہوئی۔ کیپٹن شکیل بھاگ کر اس مشین سے پرے ہٹ گیا۔ وہ مشین بھی غلط استعمال کی وجہ سے پھٹ گئی۔ اس مشین کا پھٹنا تھا کہ سارے ہال میں زوردار دھماکے ہونے لگے اور مختلف مشینیں زوردار دھماکوں سے پھٹنے لگیں۔ دراصل کیپٹن شکیل والی مشین گن مشین تھی۔ اس مشین سے مخصوص گیس ساری مشینوں کو جاتی تھی۔ ہینڈل الٹا گھمانے کی وجہ سے گیس کا پریشر بڑھ گیا اور مشین میں بڑھا ہوا پریشر کے دباؤ کی وجہ سے مشینیں پھٹنے لگیں۔ سارے ہال میں بھگدڑ مچ گئی۔ کام کرنے والے تمام لوگ گیلری کی طرف بھاگے۔ عمران اور کیپٹن شکیل بھی ان میں شامل ہو گئے۔ جیسے ہی یہ تینوں گیلری میں پہنچے، بلبوں سے لہریں کودنے لگیں، لیکن ہر بار ان کی پھرتی انہیں بچا جاتی اور ان کی جگہ کوئی اور شخص اس کی زد میں آ جاتا۔ ابھی انہوں نے آدھی گیلری پار کی تھی، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ ہر چیز زیر زمین ہو کر رہ گئی۔ تمام لوگ اوندھے منہ فرش پر گر پڑے۔ عمران کو شدید جھٹکا لگا، لیکن اس نے اپنے اوزان قابو رکھنے اور وہ تیزی سے گیلری پار کر گیا۔